صاحب نے بیان کیا کہ یہ جو ابتدائی اس کو جس طرح اس کو ہینڈل کیا گیا اس ایشو کو کہ یہ عرب اسرائیل وار ہے اور وہ جنگ بھی ہوئی، 4 ممالک نے اس کے بعد شکست بھی ہوئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عرب اسرائیل وار ہے یا یہ اسلام کا مسئلہ ہے؟ جی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ دیکھیں اس مسئلے کو 2 نقطۂ نظر سے دیکھنا پڑے گا۔ جب آپ اس کو ان نکات سے دیکھیں گے تو اس مسئلے کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی، اور اس کی تاریخی حیثیت بھی ہے اور اس کی جغرافیائی حیثیت بھی ہے، اور اس میں مذہبی حیثیت بھی ہے اور علاقائی حیثیت بھی ہے، چونکہ یہ فلسطین کی جو سرزمین ہے وہ دونوں میں اہمیت رکھتی ہے۔ ایک تاریخی خطہ ہے، ایک عظیم خطہ ہے۔ تو اس جیسے آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بہتر انداز میں بیان کیا کہ اس کو عرب اور اسرائیل وار کا نام دے کے اس مسئلے کو بڑے انٹرنیشنلی اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی کہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بلکہ عرب اور اسرائیل کا مسئلہ چل رہا ہے۔ بالکل ایسا قطعاً نہیں ہے، کیونکہ اصل جو بنیادی جنگ ہے، وہ جو بنیادی مسئلہ ہے نا، اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ بہت عام مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم پہلی جنگ عظیم کی طرف چلے جائیں، اس کے بعد جو کچھ ہوا اور سلطنت عثمانیہ کی سقوط کے بعد پھر فلسطین کی سرزمین جس طرح بغیر مالکوں کی رہی اور اس کی کسی کے کنٹرول میں نہیں تھی، پھر اس کے بعد جو برٹش راج کے ذریعے اس کو کور کیا گیا، پھر برٹش راج میں ایک بڑی جو ہے نا وہ چالاکی سے گیم کیا گیا۔ اس ٹائم 1970 کی بات ہے، جب برٹش حکومت کے اندر آرتھر بیفلو 1917 کے اندر آرتھر بیفلو جو تھا وہ فارن منسٹر تھا برٹش کا، تو اس پہ جب انہوں نے فلسطین کو ان کے کنٹرول میں کیا گیا تو اس ٹائم اس پہ عالمی دباؤ ڈالا گیا کہ جو ہے نا فلسطین کے اندر ایک یہودی گھر بنانے کے لیے کوئی اعلامیہ جاری کیا جائے، کوئی قواعد بنا دیے جائیں تاکہ اس کے ذریعے جو یہودی برادری ہے اس کو پروموٹ کیا جائے، چونکہ یہ عالمی سازشیں تو شروع سے چل رہی تھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ آرتھر کے اعلامیہ کے ذریعے یہ کوشش کی گئی کہ اس کو وائرل کیا گیا، اس کو پھیلایا گیا کہ یہ کام کر دیا جائے گا، لیکن اس ٹائم جو مسلمان تھے، جو فلسطین کے مسلمان تھے، انہوں نے ریزسٹ کیا کہ یہ مذہبی اعتبار سے بھی ہماری سرزمین ہے اور تاریخی اعتبار سے بھی ہماری سرزمین ہے، یہاں پہ مسلمانوں کی جو ہے نا روایات ہیں، ثقافت ہے، کلچر وائز سب کچھ مسلمانوں کا ہی چل رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ کسی اور کو آباد کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے۔ لیکن اس کے بعد جو معاملات ہوئے، سارا ترتیب ساتھ لے کے گئے، تو یوں ہوا کہ مسلمانوں کی بنیادی مسائل کو چھپانے کے لیے ایک عالمی طاقتیں اکٹھی ہو گئیں، اور انہوں نے کیونکہ پراکسیز تو بنانی تھی، جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد امریکہ اور سوویت یونین نے ایک نئی طاقت کے ساتھ ابھرے اور نئی طاقت کے ساتھ میدان میں آئے، تو انہوں نے اپنے لیے پراکسیز بنانے، امریکہ نے الگ اپنے لیے پراکسیز بنانی تھی، سوویت یونین نے الگ پراکسیز بنانی تھی۔ تو اس وقت سے امریکہ نے اسرائیل کو اپنے پراکسی کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا، ہاں اس کو گود لیا اور شروع کیا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے نا وہ 1920 سے لے کے 40 تک تو چلتا رہا۔ پھر وہاں سے جو لوگ یہودی تھے وہ ہولوکاسٹ سے مجبور ہو کے یورپ میں جب ان کو مارا گیا، ان کو نکالا گیا، بے دخل کیا گیا، ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، تو یہ سب جو نکل رہے تھے، تو اسرائیل نے کیا کیا کہ اس کو بنیاد بنایا، اور عالمی قوتوں نے اس کو بنیاد بنایا کہ جو یہودی نکل کے آ رہے، جو بے گھر ہو رہے، تو ان کو ایک اپنا وطن بنانے کا موقع دیا جائے، ان کو اپنی ایک جگہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، بڑے منظم انداز میں، بڑے منظم طریقے سے اسرائیل کو یہودیوں کا مسکن بنانے کی، اس کو فلسطین کو اسرائیلی مسکن بنانے کی تیاری ہوئی۔ تو یوں ایک تاریخی طور پر مسلمانوں کے مسائل کو، اور بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے مسائل کو چھپانے کی کوشش کی گئی، ان کی سرزمین کو، ان کے وطن کو ان سے چھیننے کی کوشش کی گئی، چونکہ مسلمان دو طریقے سے اس زمین سے جڑا ہوا ہے۔ مسلمان ایک تو تاریخی طور پر اس سے جڑا ہوا ہے، ایک مذہبی طور پر بھی اس سے جڑا ہوا ہے کہ سرزمین فلسطین جو ہے یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور یہاں پہ انبیاء نے زندگی گزاری ہے، یہاں انبیاء نے عبادتیں کی ہے، تو جو فلسطین کی سرزمین ہے تو وہ مسلمانوں کے لیے